بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اعلان اور پوشیدہ طور پر صبح و شام اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا فضل ہمیشہ جاری و ساری ہے اور اس کی وسیع نعمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو دلوں کو پاک کرتی ہے، بصارتوں اور بصیرتوں کو روشن کرتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد لوگوں میں سب سے پاکیزہ حسب و نسب والے ہیں۔ آپ ہدایت و بصیرت طلبی میں جہان والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ پر، آپ کی سدا پاک و پاکیزہ رہنے والی آل پر، سیرت و مرتبے میں بلند آپ کے انصار و مہاجرین صحابہ پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے اور سچائی سے اللہ کے لیے عاجزی و انکسار اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اور جب تک صبح و شام کے طلوع و غروب ہونے کا سلسلہ باقی رہے، تب تک پاکیزہ و مبارک سلامتی ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے خلوت و جلوت میں ڈرو۔ جس نے تقوی اختیار کیا، اس نے اللہ کے داعی کی دعوت قبول کی اور لبیک کہا، فضائل کا مشتاق ہوا اور ان کی طرف بڑھا، گمراہ کن اشیاء کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی، اپنی دنیا میں شاد ہوا اور ترقی کی، اور قلب و روح کے اعتبار سے پاکیزہ رہا۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ خوشحالی و بدحالی اور خلوت و جلوت میں اس کا تقوی اختیار کرو۔ اے متقی آدمی، تجھے کامیابی مبارک ہو کہ تو خوشحال زندگی کا سزاوار ہے۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، امتوں کا ارتقاء اور ان کی ترقی، عزت و شوکت کے مراتب پر ان کا فائز ہونا، ان کا غلبہ، فضائل و تعریف اور شرافت کی روشنی میں ان کا سما جانا، قولی برائیوں اور رذالتوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچنا، آخرت سے فراواں حصہ لینا، فارغ البال خوشحال زندگی کا تسلسل، اور ساتھ ہی سایہ دار کشادہ امن کا امتداد، ان سچے نیک اور اصلاح پسند لوگوں کا قطعی انجام اور ربانی مقدر ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ عظیم لوگ ہیں، انہوں نے اخلاق کریمانہ کی سواری کی، درست خوشبودار خصلتوں سے مزین ہوئے، ان کی زبانیں محفوظ اور پاک ہیں۔ ایسے لوگ کے صبر کیا تو تھکے نہیں، استقامت دکھائی تو شکست خوردہ نہیں ہوئے، اور نہ اکتائے۔ امت مسلمہ، معصوم لوگ تنقیص اور بہتان تراشی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، جبکہ بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے خود اپنے خالق پر زبان دراز کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے بہت بلند ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے اس قول سے ان کی سرزنش کی، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، اور انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ اور فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم توانگر ہیں، ان کے قول کو ہم لکھ لیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر آدمی جبریل کے ساتھ بھی رہے تو بھی آدمی قیل و قال سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی جو لکھی گئی ہوئی ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو انہیں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جھوٹ و بہتان باندھتے ہوئے اور گمراہ کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی بیوی ہے اور اولاد ہے، یہ انہوں نے اپنے خالق اللہ کے سلسلے میں کہا۔ پھر سوچئے، اگر ہمارے بارے میں بعض باتیں کہہ دی جائیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ افتراء پردازوں نے انبیاء اور رسولوں پر زبان دراز کیا۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، آپ کی قوم نے آپ پر گمراہی کا الزام لگایا۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہود علیہ السلام ہیں، انہوں نے ان پر
ان کی قوم کے لوگوں نے جھوٹ اور بیوقوفی کا الزام دھرا. ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں. اور یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں جلا دینے کی سازش رچی. ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. اور یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں. آپ کے بھائیوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور حسد کی آگ میں جل کر تنے تنہا آپ کو کنویں میں ڈال دیا. آپ پر عزیز مصر کی بہت زیادہ بہلانے پھسلانے والی عورت نے بن باندھ دادا اور آپ جیل میں ڈال دیے گئے. تو کہنے لگا جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے. اور یہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام ہیں. مدین نے آپ کو کمزور جانا اور آپ کو سنسار کرنا چاہا اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے کبیرے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. اور بقیہ سارے منتخب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء جو اولین و آخرین میں عظمت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, امانت کی چوٹی پر فائز ہیں. آپ پر میرے ابا اماں قربان. آپ پر کٹر دشمنوں, کافروں, جاہل دشمنوں نے زبان تان دراز کیا اور آج تک جھوٹی و جعلی آزادیوں کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. انہوں نے آپ کی رسالت, معجزے اور اخلاق پر تان و طنز کیے اور انہوں نے آپ کو پاگل, جادوگر, جھوٹا اور شاعر کہا. اور انہوں نے کتنی بری بات کہی اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں, بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو نجات دی اور ان کے مخالفین اور دشمنوں کا ہلاک و برباد کیا. اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے. پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے. اسی طرح حقیر اور متعصب دشمنوں نے صحابہ کرام کو اذیت پہنچائی. ان کی قدر و منزلت کو بڑھانے اور ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اور جو مہاجرین و انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں, اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا وانا بیہا کو بھلایا جا سکتا ہے جو مشقتوں سے دوچار ہوئیں تو اللہ نے انہیں 7 پے در پے آسمانوں کے اوپر سے بری قرار دیا. ایمانی بھائیوں, میں ان مصائب کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں جنہیں ان عظیم ائمہ اور معزز علماء نے جھیلا, جن کا ذکر جمیل ہی ہوتا ہے اور جو ان کا ذکر جمیل کے سوا اور کچھ کرے تو سیدھے راستے پر نہیں. انہی میں مکرم امام اہل سنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں. آپ نے سازش اور اذیت کی مختلف شکلیں جھیلیں. نہ تو آپ کمزور پڑے اور نہ جھکے, بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر جھکے ہوئے حق پر ثابت قدم رہے. اللہ نے آپ کے علم اور موقف میں برکت دی اور آپ کا علم و موقف تمام علاقوں اور شہروں میں پھیل گیا. آپ وہی ہیں جن کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا میں عراق سے نکلا اور میں نے وہاں احمد بن حنبل سے بڑھ کر فضل والا, علم والا, تقوی والا نہیں چھوڑا. اور زمانے کے گوہروں میں سے عالی المرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں جو وحید عصر, فرید زمانہ, مجدد و زاہد اور عالم و عابد ہیں. اللہ نے آپ کے ذریعے ملت کو غلبہ عطا کیا, سنت کو زندہ کیا. لوگوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ سے دشمنی کی, آپ پر حشویت, تجسیم اور تشبیہ کی تہمت لگائی, اس لیے کہ آپ ہر بدعت اور بگاڑ کے در پہ ہوئے. اللہ نے خواہش پرستوں اور حاسدوں کے خلاف کی مدد کی. ملتوں نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا, آپ کا علم پھیلا اور چھا گیا. مسلمانوں, اسی طرح امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. اللہ ان تمام پر اپنی عظیم رحمت نازل فرمائے. اور وہ لوگ جنہیں فہم و شعور سے خالی لوگوں کی تیز زبانوں نے اذیت پہنچائی وہ بحر زخار اور چھا جانے والی بارش کی حیثیت رکھتے ہیں. 12ویں صدی اور اس کے بعد کے مجددین جو معتدل اصلاحی سلفی دعوت کے ائمہ اور شفاف روشن عقیدہ کے علم بردار ہیں, آپ تمام
को दर्दंगेज तंज़ो तारीज़ और तानो तशनी का सामना करना पड़ा। उनको जाहिल बताने और उनके दलाइल के बुतलान में ऐसी बातें लिखी गईं जो दिलों और कानों के लिए बाइस नंग हैं। उन्होंने सब्र किया और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखी और अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद मकासिद और मर्तबों तक पहुँचाया। उनकी दावत मुल्कों, मुआशरों, मिल्लतों और अक़लियतों में फैल गई। और ये देखिए आलम इस्लाम और उसके मरकज़ मुल्क के हरमैन शरीफैन जो कि उनकी दावत का निगहबान है, इसमें मुसलमान सही शफ़ाफ़ अक़ीदा और उनकी मुबारक रोशन दावत के साया तले जी रहे हैं। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद ज़िंदगानी दुनिया में भी मदद करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। और साहिब जमहरा ने क्या ही खूब कहा है, कोई लोगों की ज़ुबानों से महफूज नहीं रह सकता, वो चाहे पाकबाज नबी ही क्यों न हो। अगर वो इक़दाम करने वाले बहादुर लोग उसे लोग बेवकूफ़ कहेंगे, और अगर वो सखी हो तो लोग उसे इसराफ करने वाला कहेंगे। अगर बहुत खामोश रहने वाला हो तो उसे गूंगा कहेंगे, और अगर बहुत बोलने वाला हो तो बातूनी कहेंगे। बहुत रोज़ा रखने वाला और शबे ज़िंदादार हो तो कहेंगे कि मक्कार है, दिखावा और फरेब कर रहा है। इसलिए लोगों की मज़म्मत व तारीफ़ के सिलसिले में जल्दबाजी का शिकार मत होना और सिवाय अल्लाह के और किसी से न डरना कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, और आज तारीख़ अपनी सीरत और ख़बरें शोले और शरारे फिर से दोहरा रही है कि उम्मत में कोई कलम ठोकर खाता किसी ज़ख्म की सदा निकलती नहीं, कोई कलम ठोकर खाता नहीं, या फिर गूंजने वाले हक़ की कोई आवाज़ उठती नहीं कि जल्दबाज, फरेब खोरदा, ना तजर्बाकार मर्दनुमा लोग इंटरनेट और समाजी राब्ते के ज़राए पर औरत मर्द हल्के और भारी सब उड़ पड़ते हैं, झूठ, अफवाह और सुम्मे कातिल फैलाते हैं। वो या तो तानो तशनी करने वाले होते हैं, या गाली गलोच करने वाले, लानत मलामत करने वाले होते हैं, बुहदान बांधने वाले होते हैं और आग लगाने वाले होते हैं, सिवाय उसके जिसे अल्लाह हक़ की तौफीक दे और दुरुस्त रखे, अक़्ल शऊर की तरफ उसकी रहनुमाई करे और उसे हिदायत बख्शे। ये मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुंतखब सुलहा, मुकर्रम मुस्लिहीन और पाकबाज जलील क़द्र लोगों की ऐबजोई करते हैं, उनके कारनामों पर खामोश रहते हैं और उनकी तमाम भलाइयों से आंखें फेर लेते हैं, और उनकी लग़्ज़िशों को अगर वो पाई जा रही हों खूब बड़ा बनाकर पेश करते हैं और उनके तख्लीकी कामों से मुंह मोड़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती किसी आदमी का अपने भाई पर ज़्यादती करना है। यह रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और मालिक बिन दीनार ने फरमाया, आदमी के बुरे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो खुद नेक न हो और नेक लोगों को बुरा भला कहे। ऐ वो लोगों जो बग़ैर रुकावट और लगाम के तुहमतों के तीर चलाते हो और बातिल हकाम का मुअज़्ज़ज़ लोगों पर बुहतान बांधते हो, अफवाहों और अहाम के शराब की तरफ तेज़ दौड़ कर जाते हो। ऐ वो लोगों जो बग़ैर डर और एहतराम के ख्वाहिशात और बातिल के पीछे और बग़ैर लगाम के झूठ के पीछे भागते हो, ताकि तुम उम्मत के सरकर्दा नेक अफराद, तख्लीकियत के हामिलीन कामयाब हज़रात, नुमाया बाहौसला और कुछ गुज़रने वालों की किरदार कुशी करो। तुमने फितनों की आग भड़का दी है और अपने ऊपर बुराइयों और अपने ऊपर बड़ी बुराइयों को खींच लिया है। जो कुछ तुम बोलते हो और लिखते हो इस बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे छोटी और बड़ी तमाम चीज़ों के बारे में, और तुमने जो फितना अंगेजियाँ खड़ी की उनके बारे में सवाल होगा। एक ऐसे दिन जब लोग और मखलूक़ात इकट्ठा की जाएंगी, सारे ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, तो उस दिन सारे झूठ और बुहतान बांधने वालों के अमाल सहीफ़ा में महफूज होंगे। अगर तुम सुन रहे हो और देख रहे हो तो अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अपने नफ्स की मज़म्मत करो, अपने नफ्स की मज़म्मत करो, किसी और की किसी ऐप से मज़म्मत न करो। ये तुम्हारा नफ्स मज़म्मत का ज़्यादा सज़ावार है। एक ऐसे ज़माने में तुम्हें सलामती की ज़मानत कौन देगा जिसमें मासूमों पर कीचड़ उछाला जाता है, इल्ला ये कि खुद तो महफूज रह जाए। ऐ वो जो मुस्तार नाम रखता है और अपने स्क्रीन के परे निगाहों से छुपता है ताकि वो मुअज़्ज़ज़ीन और चुनिंदा लोगों पर तानो तशनी न कर सके। वो मुअज़्ज़ज़ीन जो उम्मत के मसाइल और उसके ज़ख्मों को जीते हैं, उसके बहते खून का इलाज करते हैं और उसकी कामयाबी की कोशिश करते हैं। क्या तुम भूल गए कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है? वो तुम्हारे राज और सरगोशी से वाकिफ है। जो कुछ तुम्हारी उंगलियां लिखती हैं और तुम्हारे नाअहल कलम ढूंढते हैं, क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह देख रहा है? मैं हंसा तो उन्होंने कहा कि तुमने वक़ार क्यों ना इख्तियार किया? मैंने वक़ार इख्तियार किया
تو ہنستے کیوں نہیں؟ میں ہنسا تو انہوں نے کہا کہ تم نے وقار کیوں نہیں اختیار کیا؟ میں نے وقار اختیار کیا تو کہا ہنستے کیوں نہیں؟ مسکرایت کا تو کہا دکھاوا کر رہا ہے، اور جب منہ بنایا تو کہا کچھ چھپا رہا ہے، بردباری اختیار کی تو کہا یہ تو بزدلوں کا شیوا ہے، اگر قوت ہوتی تو انتقام لیتا، اگر نہیں کہوں تو کہتے ہیں کہ سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور اگر ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں تو کہتے ہیں کہ دم چھلا ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ جب کبھی میں لوگوں کی خوشنودی چاہوں گا ضرور مجھے برا بھلا کہا جائے گا۔ ملکوں اور فضاؤں سے ٹویٹ کرنے والوں، اپنے خالق اور آقا کی جناب میں توبہ کرو، تمہارے ہاتھ جو کچھ لکھتے ہیں ان کا جائزہ لو، مسلمانوں سے اپنے سینوں کے حسد اور اذیت کو دور رکھو۔ کیا تم پوری ڈھٹائی سے رازوں کے پیچھے پڑو گے اور انہیں گناہوں میں ڈالو گے؟ بلندی اور شرافت سے اپنی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ، روحانی ویرانیوں اور فکری و اخلاقی شکستوں کو درست کر لو۔ ہاں، کتنے گدھے ہیں جو بلند پہاڑوں پر چیختے ہیں سبحان اللہ، تاریک باطل، خارق عادت حماقتیں، اونچی وضاحتیں، بے تکی بھونڈی باتیں، ہدایت کے لیے سیاہ پیاسی روحیں، تاریک اندھی تحریریں اس کے ہاتھ شل ہوں، جس نے انہیں رقم کیا کتنا برا ہے جو اس نے کیا، اور کیا ہی بری کمائی ہے۔ تم ان میں ایسے لوگوں کے پاؤ گے جو نیکوکاروں کے بالمقابل سرکش اور بد اخلاق ہیں اور دشمنوں کے سامنے بچھے جا رہے ہیں اور نرم و نازک ہیں، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے، ان سے جو سرزد ہوا ہو وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ زخم لگانے والا معصوم آدمی کی طرف گمان کے تیر چلاتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور میرے اوپر واجب ہے کہ میں اسے معذور سمجھوں کہ زمانے میں اچھے، کمینے اور اپاہج سب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں بحمد اللہ کے نیک بندے جو جال سازی، کجروی، تشہیر اور بہتان سے دوچار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان نیک لوگوں پر ہلکی ہو جاتی ہیں، وہ پورے اعتماد اور اعتزاز کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ انہیں جو اذیت پہنچائی جاتی ہے اس سے ان کی ثبات قدمی اور تمسک میں اضافہ ہی ہوتا ہے، یوں وہ اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں کہ ہر بے وقوف کو جواب دیتے پھریں۔ یہ اس عود کی مانند ہیں کہ جلانے سے اس کی خوشبو مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ذلیل آدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک قسم کی ذلت ہی ہے، یوں وہ غصہ پر قابو رکھتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اسے کمایا ہے، کیونکہ ان کی پیٹی کمزور اور کھلی ہوئی ہے اور وہ اپنے برے مقاصد میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے کمینہ اور صاف کا بدلہ بھی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں اور سرکشوں کے بارے میں فرمایا ہے، ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اسی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے، اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے معاملات کی تقدیریں متعین کی اور فیصلے کیے، باطل چیزوں کو حرام قرار دیا اور ان کے مشابہ چیزوں کو بھی، اور اہل باطل کو جہنم ان کے شعلوں کی وعید سنائی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مخلوقات میں سب سے اچھے اور پاکیزہ ہیں۔ آپ پر، مخلوقات میں منتخب اور روشن آپ کی آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں تا قیامت ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس کے تقوی نے کتنی خشیت و جلال کو پورا کیا اور تجلی و دعا سے نوازا، اور اللہ کتنے حال اور انجام کو درست کیا۔ امت مسلمہ
جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، جن سے بچنے اور ان سے بے رخی برتنے کی وصیت کرنی ضروری ہے، اور ان میں آئی چیزوں سے اعراض ضروری ہے۔ ان میں سماجی رابطے کے مشتبہ سائٹس اور اطلاعاتی و مواصلاتی نیٹ ورکس ہیں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جو چغل خوری، غیبت اور اشتعال انگیزی سے جو آگ کو شعلہ زن کرتے اور بھڑکاتے ہیں۔ یہ زخموں اور عداوتوں، مہلک اور تباہ کن باتوں کو بھڑکاتے ہیں جو انفرادی، سماجی، ملکی اور گروہی نعروں کو ہوا دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کے بیکار کو چھوڑنے کے لیے ان کا تعاقب ہو تاکہ روشنی تاریکی سے الگ ہو۔ اہل اسلام کے قبلہ ملک حرمین شریفین، اس کے روشن مکرم قائدین اور اس کے نشان راہ غیور علماء کے خلاف اشتعال انگیز کرائے کے میڈیائی حملوں سے ان کی عظمت کو ایک دم معمولی بھی زک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ حکیمانہ اور سمجھدار قیادت کے ساتھ پختہ عقل سنجیدہ امت بارش کے بوندوں کی مانند شفاف عقیدے پر اس طرح گلے ملی ہوئی ہے جس طرح الف اور لام باہم ملے ہوئے ہیں، اور جس سے امت کی مضبوطی، غیرت، بلندی، شوکت، خوشحالی اور رسوخ مزید بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے منہج کو فیصلے میں قائم کیا ہے اور اس کے نظام و عقیدہ کی حفاظت کی ہے، ملک کے لیے رشد و ہدایت کا مینار کھڑا کیا ہے، اور یہ ملک روشنی میں زمانے کا موتی ہو گیا ہے۔ اس ملک کے علماء، عوام سب درست راستے پر باہم ایک دوسرے سے محبت میں متحد ہیں۔ ہم امت سے بطور عام اور اسلام کے نوجوانوں سے بطور خاص گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی سماعتوں اور بصارتوں کو ان جھوٹ اور گمراہیوں سے پاک رکھیں۔ ایمانی بھائیوں، جو چیزیں مومن کے اللہ پر توکل اور یقین اور اس کی حسین عنایتوں کے بارے میں امید اور ایمان میں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ اس مبارک امت میں حق ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اہل حق کا دفاع ہمیشہ روشن سامنے رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دفاع کرنے والے اور اس کے قائل کبھی معدوم ہو جائیں۔ یہاں سائبر مجرموں میں جھوٹ اور اٹکل پچو بکنے والوں کو روکنے کے لیے سخت ضابطے نافذ کرنے اور ان کے ہاتھوں کو پکڑنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے تاکہ معاشرے اور ملک ان کے شر کی گرانی سے محفوظ رہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ کی رضا ہی کافی ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہماری کامیابی کا کیا کہنا ہے۔ اور اللہ کے بندو، مسلمان کے لیے تو اللہ کی رضا ہی کافی ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہماری کامیابی کا کیا کہنا۔ اے کاش آپ میٹھے ہوں اور زندگی تلخ ہو، اے کاش کہ آپ راضی ہوں اور لوگ ناراض ہوں۔ جب آپ کی محبت درست ہوئی تو پھر سب ہیچ ہیں، اور مٹی کے اوپر جو کچھ ہے سب مٹی ہے۔ آپ ہی کی رغبت ہو یا پھر رغبتیں نہ ہوں، آپ ہی سے مرادیں پوری ہوں یا پھر پوری ہی نہ ہوں، بلا شبہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہی ہماری زندگی میں غم غلط کرنے کا ذریعہ ہے۔ سدا اللہ پر بھروسہ رکھو کہ کوئی بھی شخص لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سدا اللہ پر بھروسہ رکھو کہ کوئی بھی شخص لوگوں کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب چاہے لوگ ہم سے راضی رہے یا ناراض ہوں، ہم تو سوائے آپ اور کسی کی رضا جوئی کی کوشش نہیں کرتے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ پر کہ تمہارے رب نے تمہیں اس کا کریمانہ حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، مبارک محمد اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ مبارک محمد اور آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ اور معزز تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ اس ملک کو امن و امان سے نواز، اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو اے اللہ ہمیں امن سے نواز۔ اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اور حق و توفیق سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے خادم حرمین شریفین ہمارے سربراہ کی اے اللہ تو اصلاح فرما، انہیں تو بہتر توفیق سے نواز۔ اے اللہ انہیں تقوی کی راہ پر گامزن رکھ۔ اے اللہ ان کے ولی عہد اور اعوان و انصار کو اے اللہ اس کی توفیق دے جس میں مسلمانوں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کو نافذ کر سکیں۔ اے اللہ سربراہوں کو مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے خونوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے۔ اے اللہ کتاب و سنت پر مسلمانوں کو متحد کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ دلوں میں محبت ڈال دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ظاہری و باطنی فتنوں سے بچا۔ اللہ مسلمانوں کے مسائل دور کر دے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض ادا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اپنی رحمت سے۔ اے اللہ ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین اے اللہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کی سرکشی سے حفاظت فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام اے اللہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اور اے اللہ تو ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ بارش برسا اور ہمیں تو مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ بارش برسا، اور اے اللہ ہمیں تو ناامید لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ بارش برسا۔ اے اللہ بارش برسا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ خوب بارش برسا۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی کے افراد کی کو بہترین توفیق سے نواز۔ اے اللہ انہیں خوب اچھی مدد سے نواز، ان کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ان کے زخمیوں کے زخموں کو بھر دے۔ اے اللہ ان کو کامیاب و کامران رکھ۔ اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین توفیق دے۔ اے اللہ طلبہ اور طالبات کو بہترین توفیق دے، انہیں کامیاب کر۔ اے اللہ انہیں نیکیوں کی توفیق دے۔ اے ذی الجلال والاکرام اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔